اللہ 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 الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اولم ير الذين كفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا يؤمنون صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم سموا اذا كنتم شربتم واحمدوا اذا كنتم رفعتم او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. محترم معزز بزرگان دین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی ضرورت کے لیے ساری چیزیں پیدا کی، جس کو اللہ فرماتے ہیں ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، کہ اگر تم اللہ کی نعمت کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے. تو اللہ نے انسانوں کے لیے اس دنیا میں بے شمار نعمتیں پیدا فرمائی. انسانوں میں جو عقل مند ہوتا ہے، زیرک ہوتا ہے، دانش مند ہوتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت کا احساس کرتا ہے، اس نعمت کو اپنے اندر پاتا ہے، غور و فکر کرتا ہے. اور جو دانشمند نہیں ہے وہ ایسے ہی اللہ کی نعمت کو حاصل کرتا ہے اور اس کے پاس اس کی کوئی قدر نہیں ہوتی، کوئی ویلیو نہیں ہوتی اس کی. اور یہ بات بھی ہم جانتے ہیں کہ اللہ نے جہاں بہت سی نعمتیں بنائی ہیں، وہاں جن چیزوں کی طرف آدمی زیادہ محتاج ہوتا ہے اللہ نے اس کو بکثرت بنایا. ہم جانتے ہیں آدمی، انسان، اللہ کی مخلوقات جن چیزوں کی طرف محتاج ہوتی ہے، زیادہ ضرورت جن چیزوں کی ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے دنیا میں بے شمار بہت زیادہ اللہ نے پیدا کیا. جیسے کیا ہے؟ یہ ہوا ہے. ہوا کے بغیر آدمی رہ نہیں سکتا، تو ہر گوشے گوشے میں ہوا ہے، دنیا کے ہر کونے میں ہوا ہے، کوئی مکان ہوا سے خالی نہیں ہے. انسان نہ ہو تو وہاں بھی ہوا پائی جاتی ہے، اس لیے کہ سارے جاندار اس کی طرف محتاج ہیں، تو اللہ نے اسے بکثرت بنایا. ویسے پانی ہے، اس کی طرف آدمی بہت زیادہ محتاج ہے، اس کے بغیر رہ نہیں سکتا. پانی کے بغیر اس دنیا میں کوئی جاندار رہ نہیں سکتا، اسے ہم جانتے ہیں. انسان اگر پانی نہ ملے، چند دن گزریں گے بڑی مشکل سے، اس کے بعد ایڑیاں رگڑ کر وہ اس دنیا سے چلا جائے. وہ برداشت نہیں کر سکتا ہے، بغیر پانی کے رہنا یہ انسان کی برداشت نہیں. آج ہم کو اللہ کے پانی کے تعلق سے بعض باتیں معلوم کرنی ہے کہ کتنی بڑی نعمت ہے یہ اللہ تعالیٰ. اس پانی کے بغیر تو کوئی بندہ، کوئی جاندار شے اس دنیا میں رہ نہیں سکتی. یہ دنیا ساری کی ساری جو ہے وہ بالکل ختم ہو جائے اگر پانی اللہ تبارک و تعالیٰ مہیا نہ فرمائے. انسان نہیں رہے گا، جانور نہیں رہے گا. جانور بھی پانی کی طرف محتاج ہوتا ہے،
پلائے بغیر رکھا جائے، جیسے ہم دیکھتے ہیں جہاں قحط سالی ہوتی ہے جانور جو ہے وہ مرتے ہوئے نظر آتے ہیں، مر کر ختم ہو جائیں گے، فنا ہو جائیں گے۔ یہ جو ہمیں درخت دکھائی دیتے ہیں، سبزیاں دکھائی دیتی ہیں، باغات دکھائی دیتے ہیں، سرسبز و شاداب اس دنیا کو جو بنایا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں ایک اثر پانی کا رکھا۔ پانی والی نعمت کو اگر اللہ سلب کر لے تو ساری دنیا ریگستان بن کے رہ جائے، بلکہ ریگستان کا رہنا بھی دشوار ہے۔ یہ جو سرسبز و شاداب چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں، یہ ساری چیزیں ختم ہو جائے، اس کی طرف آدمی اپنے پینے کے لیے محتاج، پکانے کے لیے محتاج، نہانے کے لیے محتاج، کھیتی باڑی کرنے کے لیے محتاج، باغ اگانے کے لیے محتاج، اپنی زندگی گزارنے کے لیے محتاج، ہر جاندار اپنی زندگی گزارنے کے لیے محتاج، بلکہ سارے جانداروں کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی پانی سے اللہ نے بنایا۔ یہ پانی ہے نا، اسی سے اللہ نے بنایا۔ ابھی جو میں نے خطبے میں جو آیت پڑھی تھی اس میں اللہ فرماتے ہیں اولم یر الذین کفروا، کیا کافرین نہیں دیکھتے؟ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 30 ہے، بڑی بلند آیت ہے۔ اس میں جو کائنات پیدا کی گئی، پوری دنیا، پوری کائنات، پورا گیلیکسی، کہکشاں، یہ نظام شمسی جو بنایا گیا، اس کی ابتدا کی طرف اس آیت میں اشارہ کیا گیا۔ مفسرین اس کے بعد والے یعنی متاخرین مفسرین جو ہے اس بات کے قائل ہیں کہ اس کائنات کے ابتدا کی طرف اس آیت میں اشارہ کیا گیا۔ اللہ فرماتے ہیں اولم یر الذین کفروا، کیا کافرین نہیں دیکھتے؟ ان السماوات والارض کانتا رتقا، زمین و آسمان بندھے ہوئے تھے، ففتقناہما، ہم نے ان کو کھول دیا، ہم نے ان کو کھول دیا، وجعلنا من الماء كل شيء، اور ہر چیز کو ہم نے پانی سے بنایا۔ وجعلنا من الماء، حقیقت کو اللہ فرماتے ہیں انسان ہے، جاندار ہے، نباتات ہیں، بلکہ جمادات بھی ہیں، ساری چیزوں کو اللہ فرماتے ہیں وجعلنا من الماء كل شيء حي، ساری چیزوں کو، دنیا میں پائے جانے والی ساری چیزوں کو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے پانی سے بنایا۔ افلا یؤمنون، کیا یہ کافری اس پہ ایمان نہیں لاتے؟ ان کو سمجھ نہیں ہے۔ تو اس میں فرمایا ففتقنا، رتقن اور فتقن دو لفظ استعمال کیے گئے اس آیت میں۔ ایک آدمی آیا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، آگے دریافت کرنے لگا کہ حضرت یہ جو آیت ہے سورہ انبیاء کی آیت نمبر جو 30 ہے، اس میں رتقن فتقن جو ذکر کیا گیا کہ ہم نے بند رکھا زمین و آسمان کو، پھر ہم نے اس کو کھول دیا، یہ رتقن فتقن کیا ہے؟ بند کرنا اور کھولنا کیا ہے؟ تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے دیکھو یہاں قریب میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مفسر قرآن موجود ہیں، اللہ نے انہیں خاص ذوق دیا ہے قرآن کا، لہذا تم ان کے پاس جاؤ اور اس کے تعلق سے دریافت کرو کہ اس کا کیا معنی اور اس کی مراد کیا ہے۔ لوگ جو ہے قرآن کی طرف متوجہ ہوتے تھے کہ قرآن میں اللہ کیا کہنا چاہتے ہیں، یہ لفظ کا معنی کیا ہے، اس سے مراد خدا بندی کیا ہے، اللہ کیا فرمانا چاہتے ہیں، یہ لوگ جا کر دریافت کیا کرتے تھے صحابہ اکرام کے پاس۔ جس سے ہمیں نصیحت ملتی ہے کہ ہمیں قرآن کا مطالعہ کرنا چاہیے، پہلے قرآن کو پڑھنا چاہیے، اور پڑھنے کے بعد اس میں جو الفاظ ذکر کیے گئے اس کا معنی کیا ہے، اس کی مراد کیا ہے، اور اللہ کیا فرمانا چاہتے ہیں، علماء کے پاس جا کر اس کو معلوم کیا جائے، اس کو دریافت کیا جائے۔ تو بہرحال وہ گئے اور کہنے لگے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کے پاس جاؤ، اس کا معنی معلوم کرو، اور وہ جو ذکر کریں اس کو میرے پاس آ کر بتاؤ، مجھے بتاؤ وہ کیا معنی بتاتے ہیں۔ وہ آدمی گیا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس، اور جا کر اس نے دریافت کیا تو کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ بتایا ہے کہ ہم نے بند رکھا، اس کا معنی یہ ہے اللہ نے زمین اور آسمان کو بند رکھا۔ کیا معنی ہے؟ زمین میں پیداوار نہیں ہوتی تھی اور آسمان برساتا نہیں تھا۔ دیکھو انسانوں کے پیدا کرنے سے پہلے جو کائنات بنائی گئی
یہ آباد کرنے سے پہلے آسمان بھی تھا، زمین بھی تھی، لیکن قرآن کہتا ہے کہ آسمان برستا نہیں تھا اور زمین میں کوئی چیز اگتی نہیں تھی. ایسی زمین و آسمان جیسے آج کل تحقیق کی جا رہی ہے. نظام شمسی میں اگر دیکھا جائے تو صرف زمین ایسی چیز ہے، یہاں ہمیں پانی ملتا ہے اور یہاں اگانے کی صفت پائی جاتی ہے اور یہاں بارش ہوتی ہے، آسمان برساتا ہے. اور کسی اور سیارے میں یہ طاقت نہیں ہے، یہ قوت نہیں ہے، وہاں پانی نہیں، لہذا وہاں کوئی مخلوق نہیں ہو سکتی. یہ ایک تحقیق اپنی جگہ جاری ہے، لیکن قرآن کہتا ہے کہ ہم نے زمین میں، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہاں زمین میں انسانوں کو آباد کرنے سے پہلے، یہ جو گزشتہ ہفتہ مکمل بارش ہوئی نا، 3-4 دن لگاتار بارش کا نام و نشان نہیں تھا اس زمین میں، آسمان برساتا نہیں تھا. اور زمین جو اگاتی ہے مختلف قسم کے درختوں کو، کھیتیوں کو، نباتات کو، یہ جو اگاتی ہے، یہ اگانے کا تصور نہیں تھا. اور جب اللہ نے زمین میں انسان کو آباد کیا، پیدا ہوتے گئے، آباد ہوتے گئے، تو اس کے بعد فَفَتَقْنَا، ہم نے اس کو کھول دیا. اس کے بعد سے آسمان برسنے لگا اور زمین جو ہے وہ اگانے لگی. یہ معنی ہے. یہ آدمی یہ معنی لے جا کر ان کے پاس ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ذکر کیا تو کہنے لگے واقعتاً ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں جنہیں قرآن کا علم عطا کیا گیا اور اللہ نے انہیں خاص ذوق قرآن کا عطا کیا ہے. تو بہرحال اس آیت میں اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، پانی سے ہر چیز کو ہم نے زندہ کیا ہے، ہم نے پیدا کیا ہے. بہت بڑی نعمت ہے یہ پانی، جسے ہم اٹھاتے ہیں اپنی مرضی سے پی جاتے ہیں، جس میں تدبر، غور و فکر ہوتا نہیں کہ پانی کہاں سے آیا، کیسے آیا. کتنی بڑی نعمت ہے. اللہ نے قرآن میں جن چیزوں کے تعلق سے احسان جتایا، اللہ نے قرآن میں جو نعمت دے کر احسان جو جتایا ہے کہ میں نے یہ نعمت تمہیں دی ہے، ان نعمتوں میں سے ایک نعمت پانی ہے. پانی کو دے کر اللہ تعالیٰ نے احسان جتایا. اللہ فرماتے ہیں سورہ واقعہ میں افرائیتم الماء الذی تشربون، آیت نمبر 60 پر 8، پھر اس کے بعد 60 پر 9، 70، لگاتار ان 3 آیتوں میں اللہ فرماتے ہیں افرائیتم الماء الذی تشربون، کیا تم نے اس پانی کو دیکھا جو تم پیتے ہو؟ کیا مطلب ہے؟ ذرا دیکھو بھائی پانی کو، پینے سے پہلے اس کو دیکھو. یہ اللہ کی نعمت ہے، اللہ نے یہ نعمت عطا فرمائی ہے. یہ پانی کیا ہے؟ کیا تم دیکھتے ہو؟ کیا تم نے دیکھا؟ کیا تم نے غور و فکر کیا وہ چیز جو تمہیں عطا کی گئی جس کو تم پیتے ہو؟ آگے فرماتے ہیں انتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، کیا تم آسمان سے برساتے ہو یا ہم برسانے والے؟ دیکھو احسان اللہ جتاتے ہیں پانی کو نازل کر کے آسمان سے، اور فرماتے ہیں جس پانی کو تم پیتے ہو انتم انزلتموہ من المزن، کیا تم آسمان سے برساتے ہو؟ ام نحن المنزلون، یا ہم برساتے ہیں. کون برسانے والا؟ کوئی آدمی برسا سکتا ہے؟ پوری دنیا تحقیق کر لے، سائنس کا جو نقطۂ معراج ہے، نقطۂ عروج ہے، اس پر اگر پہنچ جائے، آخری عروج کا نقطہ ترقی کر کے پہنچ جائے، تو بھی کوئی جو ہے وہ آسمان کے ذریعے بارش کو برسا نہیں سکتا. مصنوعی چیزیں کر سکتا ہے، مصنوعی چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن جو آسمان سے جو بارش برسائی جاتی ہے اس انداز سے جیسے برستی ہے اس انداز سے کبھی برسایا نہیں جا سکتا. اللہ فرماتے ہیں تم برساتے ہو یا ہم برساتے ہیں. اور پھر آگے اللہ فرماتے ہیں لو نشاء جعلناہ اجاجا، تم جانتے ہو اگر ہم چاہیں تو اس پانی کو کڑوا کر دیں. قرآن کی آیت میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ میٹھا پانی اب تک برستے ہوئے کبھی کڑوا پانی ہم نے دیکھا؟ آسمان سے کڑوا پانی برستا ہو؟ میٹھا مزیدار آسمان سے اترنے والا پانی جو ہوتا ہے وہ پھر ندی نالے میں جا کر اور اس کا وصف تبدیل ہوتا ہے، لیکن جو برسنے والا جو پانی ہے یہ میٹھا اور مزیدار اور خوشگوار پانی اللہ برساتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں لو نشاء، اگر ہم چاہیں تو کیا کر دیں، اس برسانے والے پانی کو ہم اجاجن کڑوا کر سکتے ہیں، لیکن ہم نے نہیں کیا. فلولا تشکرون، کیوں تم شکریہ ادا نہیں کرتے؟ اللہ پر پانی پیتے ہو نا، کیوں تم شکریہ ادا نہیں کرتے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے.
اور اللہ نے اس نعمت کا احسان جتایا ہے، اس کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ ایک گلاس پانی اگر آدمی کو نہ ملے تو پھر وہ ختم ہو جائے۔ حضرت سماک رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے محدث عالم گزرے، ہارون رشید کا دربار تھا، ہارون رشید ایک مرتبہ پانی پینا چاہے، ایک گلاس پانی اٹھایا اور وہ پینا چاہا تو حضرت نے کہا کہ خدا را امیر المومنین ذرا رک جائیں، ذرا میری بات سن لیں، میرا مسئلہ حل کر دیں، ذرا پینے سے رک جائیں۔ ہارون رشید کہنے لگا ٹھیک ہے، میرے پیتے وقت آپ کو کیا مسئلہ درپیش آ گئے، کیا ضرورت آپ کو پیش آ گئی، ذرا بتائیے، آپ کی بات پوری کر دی جائے، آپ کا مسئلہ حل کر دیا جائے۔ کہنے لگے حضرت سماک رحمت اللہ علیہ کہنے لگے یا امیر المومنین دیکھیے یہ پانی کا جو گلاس آپ کے پاس ہے، ذرا مجھے یہ بتائیے پوری دنیا میں کہیں پانی نہ ہو، صرف یہ ایک گلاس، اور آپ کو سخت حاجت، سخت ضرورت اس گلاس کی ہو، اس پانی کی طرف آپ سخت محتاج ہو، ضرورت ہو، اور اس ایک گلاس کے علاوہ پوری دنیا میں کہیں پانی نہیں، اور وہ بھی دوسرے کی ملکیت میں، آپ کی ملکیت میں نہیں، دوسرا کوئی اس کا مالک ہے اور وہ آپ کو قیمت پہ دینا چاہتا ہے، آپ قیمت دیں گے تو وہ دے گا، آپ سے وہ تجارت کرتا ہے، قیمت مانگتا ہے، تو کتنا دے کر آپ اس ایک گلاس پانی کو لیں گے؟ تو کہنے لگے ضرورت ہے، آدمی کی جان بچانا ہے، پانی نہیں پیا تو مر جائے گا، جان بچانا ہے، میری آدھی سلطنت دے کر میں اسے ایک گلاس کو لے لوں۔ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے۔ اگر وہ ایک گلاس پانی آپ نے پی لیا، پینے کے بعد آپ کے پیٹ میں جا کر وہ بند ہو گیا، واپس آنے کا نام نہیں لے رہا، اللہ اس کو پلاتے بھی ہیں، نکالتے بھی ہیں، واپس آنے کا نام نہیں لیتا۔ اور سارے حکیم جو ہیں، سارے ڈاکٹر عاجز آ گئے، ایک حکیم کہتا ہے کہ ہم اس کو نکالنے کے لیے تیار ہیں لیکن آپ کو قیمت دینی پڑے گی، اگر وہ قیمت طلب کرے تو آپ کتنا دیں گے، کتنا دے کر اس پانی کو نکالیں گے؟ وہ کہنے لگا جان بچی تو ہر چیز ہمیں حاضر ہے، ہر چیز ہمیں میسر ہے، لہذا میری جو آدھی جو سلطنت اور جو آدھی سلطنت ہے وہ ساری دولت میں لگا دوں گا اس پانی کو واپس نکالنے کے لیے۔ تو حضرت کہنے لگے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ جو نعمت، ایک گلاس جو پانی ہے، یہ آپ کی سلطنت سے زیادہ قیمتی ہے، اس نعمت کا احساس کیا جائے۔ پانی پینا ہے تو پینے سے پہلے سوچا جائے یہ پانی کیسے میسر ہوا، اللہ نے اس کو دیا ہے، اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کی سنتوں کو ادا کرو۔ پانی پینے سے پہلے ہمارے مذہب میں سنت رکھا گیا، آداب بتائے گئے ہیں، اس کا طریقہ ہے، سنتیں ہیں، آداب ہیں، اسی طریقے پہ ہم کو پینا چاہیے، تبھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنے والا بندہ شمار کیا جائے گا۔ کیا سنتیں ہیں پانی پینے کی، ہمیں یاد ہے، کبھی ہم نے فالو کیا؟ پانی تو ہر دم پیتے ہیں، صبح سے ہم نے کتنے گلاس پانی پی لیے، کبھی اس سنت پہ ہم نے عمل کیا؟ سنتیں ہیں، پہلی بات یہ ہے کہ پانی پینے سے پہلے بسم اللہ پڑھے اور پینے کے بعد الحمدللہ کہے، یہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے کہ اللہ نے پانی عطا کیا، بسم اللہ، اللہ کا نام لے کر پیے، اور پینے کے بعد اس کی تعریف الحمدللہ کہے۔ حدیث میں وارد ہے، جیسے میں نے وہ حدیث پڑھی، سمو اذا کنتم شریبتم واحمدوا اذا کنتم رفعتم، اللہ کے نبی فرماتے ہیں بھائی پانی پیتے ہو تو اللہ کا نام لو، بسم اللہ پڑھ کر پانی پیو، اس لیے کہ کتنی بڑی نعمت، ہمیں احساس ہوا نا کتنی بڑی نعمت ہے، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں بسم اللہ کر کے پانی، کہہ کر پانی پیو، اور پینے کے بعد الحمدللہ کہو، یہ ایک سنت۔ دوسری بات، دائیں ہاتھ سے پینا چاہیے۔ ویسے تو الحمدللہ ہمارے جو مسلمان ہیں ان میں سے زیادہ تر بلکہ سارے کے سارے جو ہے یہ دائیں ہاتھ سے پیتے ہیں، اور دائیں ہاتھ سے پینا سنت ہے، لیکن ہم میں سے بعض مسلمان فیشن پرستی کے نام پر، دو وجہ ہوتی ہے، وہ دو وجوہات سے دائیں کے بجائے بایاں یعنی لیفٹ استعمال کرتے ہیں، پانی پینے کے لیے یا چائے پینے کے لیے یا دوسرے مشروبات کے لیے، اور اسٹائل سمجھا جاتا ہے کہ بھائی اسٹائل ہے، کیا اسٹائل مارتا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ پانی دیا ہے اور اس پانی کو پیتے ہوئے اس کی ناقدری کرتا ہے۔ آج کل زمانے میں اگر دیکھا جائے تو کوئی اداکار، کسی اداکار نے اپنے لیفٹ سے کسی چیز کو استعمال کر لیا، پانی کو پی لیا، مشروبات کو پی لیا، تو اس کی نقل اتارتے ہوئے ہمارے نوجوان جو ہے لیفٹ استعمال کر کے پانی کو پیتے ہیں، بہت سے مسلمانوں کو دیکھا، ایک تو فیشن کی وجہ سے اور دوسرا جہالت کی وجہ سے۔ جہالت، معلوم نہیں ہے ہم کو، ہم قریوں میں چلے جائیں، بہت سے قریوں میں جانے کا موقع ملتا،
قریوں میں چلے جائیں، ہم اپنے مسلمانوں سے ملیں، اپنے بھائی بہن سے ملیں، تو انہیں پتہ نہیں ہوتا ہے کہ بھائی سیدھے ہاتھ سے پینا چاہیے، یہ نبی کی یہ سنت ہے، یہ پتہ نہیں چلتا، تو اٹھاتے ہیں اپنے وہی لیفٹ ہینڈ سے بائیں ہاتھ سے پینے لگ جاتے ہیں۔ غلط طریقہ ہے۔ یہ پانی وہ ہے جیسے بتایا گیا، اللہ نے یہ پانی دے کر احسان جتایا، یہ پانی دے کر اللہ نے کیا کیا ہے؟ قرآن میں احسان جتایا، ہم نے تم کو دیا، احسان اللہ نے جتایا۔ تو دوسری سنت کیا ہے؟ لیفٹ سے نہیں بلکہ رائٹ سے پینا چاہیے۔ اور تیسری سنت کیا ہے؟ پیتے وقت 3 سانس میں، عام طور پہ کہا جاتا ہے، ہم کو معلوم ہونا ہے 3 سانس میں، سنت طریقہ یہ ہے کہ 3 سانس میں پیے، 2 سانس میں بھی پی سکتے ہیں، کم پانی ہے ایک گھونٹ پینا ہے 1 سانس میں پی سکتے ہیں، اس سے زائد ہے 2 سانس میں پی سکتے ہیں، اور 3 سانس میں پینا یہ سنت ہے۔ بعض ہمارے کیا سمجھتے ہیں، بولے 3 سانس میں پینا ضروری ہے، ہم کو زیادہ پینا ہوتا، 1 بوتل پینا ہوتا، 1 لیٹر پانی چڑھاتا ہے، اور اس کو ذہن میں یہ ہے کہ 3 سانس میں پینا سنت ہے، لہذا 1 لیٹر کا بوتل ایسے ہی چڑھا دیا 3 سانس میں، یہ غلط طریقہ ہے۔ وہاں 3 سانس کا مطلب 3 ہی میں پینا یہ معنی نہیں ہے، 3 سے زائد بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ 1 سانس میں جو زیادہ پانی ہے وہ گٹا گٹ نہ چڑھاؤ، یہ معنی ہے۔ جیسے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جیسے اونٹ پانی پیتا ہے نا، اپنا منہ ڈال دیا پانی میں اور پینے لگا، اور جب تک ختم نہیں ہوتا اپنے منہ کو نہیں نکالتا۔ جیسے ہم یہاں پر بیل دیکھتے ہیں، گائے دیکھتے ہیں، پانی میں جب ایک مرتبہ منہ ڈال دیا تو ڈال دیا، پھر جب تک اس کے وہ سیراب نہیں ہوتا تب تک وہ نکالتا نہیں، وہ طریقہ نہیں، بلکہ معنی یہ ہے کہ تھوڑا تھوڑا کر کے پانی پیو۔ 3 ہوتا ہے تو 3، اس سے زائد اگر آپ کو سانس لینا ہے تو اس سے زائد سانسوں کے ساتھ آپ پانی پی سکتے ہیں۔ 3 باتیں ہو گئی۔ چوتھی بات، سانس اگر لینے کی ضرورت پڑے پانی پینے کے درمیان تو پانی میں سانس نہ لے، منع کیا گیا حدیث میں، پانی میں التنفس فی الاناء، مستقل ایک بحث ہے، ایک باب ہے، برتن میں سانس لینا، عربی میں کہتے ہیں التنفس فی الاناء۔ برتن میں سانس لینا صحیح ہے کیا؟ نہیں، صحیح نہیں ہے، غلط۔ برتن میں پانی پیتے ہوئے اس میں سانس نہ لیں اور اس میں پھونک نہ ماریں۔ چائے گرم ہوتی ہے ہم پھونک مارتے ہیں، صحیح نہیں ہے، طریقہ نہیں ہے، یہ جہالت ہے۔ پھونک مارنا ایک جہالت ہے، اس میں پھونک نہیں مارنی چاہیے، بلکہ سانس اس میں نہ لیں، پینے کے بعد اپنے چہرے کو یا اپنے منہ کو برتن سے جدا کر کے، علیحدہ کر کے وہاں سانس لے، پھر پانی پی۔ یہ ہم جانتے ہیں، ہم میں سے بیشتر لوگ جانتے ہیں کہ بھائی آدمی جو ہے آکسیجن کو لیتا ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ کو چھوڑتا ہے، اور پانی میں سانس لے گا تو پھر وہی جو جراثیم ہوں گے پانی میں چلے جائیں گے، وہی کاربن ڈائی آکسائڈ چلا جائے گا اور پھر اسی کو واپس پیے گا، تو یہ نقصان ہے۔ لہذا تیسری بات ہے نا، چوتھی بات، سانس اگر لینا ہے تو پانی برتن میں نہ لیں بلکہ منہ علیحدہ کر کے سانس لے۔ 4 باتیں ہو گئی۔ اور 5ویں بات یہ ہے کہ بیٹھ کر پانی پیے، کھڑے ہو کر پانی نہ پیے، یہ معدے کو جائے گا، اس سے معدے میں نقصان ہو سکتا ہے۔ اور 6ٹھی بات یہ ہے کہ پانی پیتے ہوئے اس کو دیکھیں اس میں کیا چیز ہے، ایسے اٹھایا اور منہ کو لگا لیا اور پانی پی لیا، اس میں اگر جھنگر ہو تو اندر چلا گیا، مکھی ہو تو اندر چلی گئی، بال ہے اندر چلا گیا، جانے کے بعد پریشان، ارے کیا ہوا؟ اسی لیے کہا گیا ذرا دیکھ تو صحیح پانی، وہ آیا پاک ہے، صحیح ہے کہ نہیں ہے، اس کو دیکھ لے، دیکھنے کے بعد پی، اس کا حکم دیا ہے۔ تو یہ آداب، سنن اور آداب ہیں پانی پینے کے، لہذا اس کو اختیار کرنا چاہیے۔ کیا بات ہے؟ بسم اللہ اور الحمدللہ پڑھیں، دائیں ہاتھ سے پانی پئیں، اور 3 سانس میں پانی پئیں، تیسرا 3 سانس میں پانی پیے، اور چوتھا سانس برتن میں نہ لیں، باہر لیں، اور 5واں بیٹھ کر پانی پئیں، اور 6ٹھی چیز کیا بتایا بھائی؟ دیکھ کر پانی پئیں، دیکھ کر پائے، یہ 6 چیزیں ہیں۔ تو یہ چیزیں اختیار کرتے ہوئے ہم سوچیں کہ نبی علیہ السلام کی یہ سنت ہے اور سنت پہ ہمیں عمل کرنا ہے، اور سنت پہ عمل کریں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم شکریہ ادا کرو گے۔ یہ سب سنتیں ہیں جس پر عمل کرنے پر اللہ کا شکریہ ہوتا ہے، ادا کیا جاتا ہے، اور اللہ کا شکریہ جب ادا کیا جائے تو اللہ کا وعدہ ہے لَأَزِيدَنَّكُمْ، اور دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سننے اور سنانے سے زیادہ عمل کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔